قاری خلیل الرحمان صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کھانے کی ٹیبل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور مفتی صاحب ان کو بڑے دھمکی امیز لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے وہ کتاب پڑھو جس میں نے تمہیں رگڑا لگایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں وہ صوفیاء کی عبارتیں لے آؤں جس کے اندر یہ گستاخانہ چیزیں موجود ہیں. تو اس کے اوپر مفتی صاحب نے کہا کہ اس میں آج پھر مرزے کی روح آ گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور پیچھے وہ اینکر بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سیم جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں, مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہے صحیح جانے نہیں پڑھا ہے تم. چلو آج اسی پہ فیصلہ کریں. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یعنی ایک طرف یہ سب لوگ مجھے جاہل کہتے ہیں اور دوسری طرف میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوں. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ وہاں پہ سنانا شروع کر دیا. تو آپ دیکھیں اس مفتی کا چہرہ بھی لٹک گیا اور اینکر کی تو زبان ہی باہر نکل آئی. آپ دیکھیں اس کی زبان ایسے باہر نکلی ہے کہ جس طرح مجھے ذبح کرنے لگے. ظاہر ہے وہ تو ان کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے نا صوفیوں کے فرقے کا. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. یہ تصوف نے گل کھلائے ہیں کہ آپ کے جو بزرگان دین تھے وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھایا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر ایک جملہ قاری صاحب نے بڑا زبردست بولا. انہوں نے کہا کہ یہ آج جو اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں نا حق خطیب کے ساتھ, اگر اس زمانے میں اقرار صاحب ہوتے تو خواجہ صاحب کے پاس پہنچ جاتے. ہائے ہائے ہائے, قاری صاحب 100/100 نمبر نے چھکا مارے آج, کمال بات کی ہے. اچھا اب یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے. بھائی اب تم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا اور قاری صاحب نے یہ بات کی تو تم سامنے بیٹھے ہو تو جواب دو نا ان کو. جو کہتے ہو جی سامنے انجینئر صاحب بیٹھے تو پھر ہم ایسے جواب دیں گے انہیں لاجواب کر دیں گے. ادھر تو تم سارے لوگ فیل ہو گئے ہو. ہمیں پتہ ہے تمہارے پلے کوئی نہیں ہے, تمہارے مرے ہوئے بھی قبروں سے نکل آئے نا. انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ توبہ کر لو. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے یہ جھوٹ بولا وہاں پہ کہ جی یہ تو کتابیں ہی بدل گئی ہوئی ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ان واقعات میں. اب چونکہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے قاری صاحب تو بیچارے اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے. کتابیں میرے آنے کے بعد بدل گئی ہیں, پہلے ان لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. اور آج میں اس مفتی کے اوپر اور اس کے فرنٹ مین اس اینکر کے اوپر ایک نیا علمی ایٹم بم گرانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں. وہ 2009 کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریشی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمایا اور شہرت کمائی اپنے فرقے کے اندر. اب تو خیر ریجیکٹ ہو چکا ہے اپنے فرقے میں. اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. اوے مفتی جھوٹ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی. 2009 میں تو نے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتی ہاتھ کے نام کے اوپر. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. کیسا جھوٹ پکڑا گیا اس کا.
تو دیکھیں ہماری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، اور آج ہم یہ ویڈیو ساتھ لگائیں گے، اس کے منہ کے اوپر، اس اینکر کے منہ کے اوپر کالک ملیں گے، اور ان کے ماننے والوں کے منہ کے اوپر کہ ان سے اعلانیہ توبہ کروائی جائے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ لوگ دفاع کرتے رہے. اور صرف حنیف قریشی نے نہیں دفاع کیا ہوا، وہ جو نوری والا مناظرہ ہے اس میں بھی انہوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا ہے. اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو مولوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ قیامت تک چیلنج آج اب آؤ صحیح دو مولوی آ جاؤ دیوبندیاں دے نا، پیار محبت سے سمجھائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے نا 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 تے بابے تے شاہی کوئی نہیں. انجینئر محمد علی مرزا کو کھلا چیلنج، اگر جرت ہے تو سامنے آ کے بات کرے. وہ اینکر صاحب غصے میں آ گئے، او تم لوگوں کی کیا اوقات ہے یار، ہم تو تمہارے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، تم لوگوں کے غصے کی کیا اوقات ہے. تمہارے وہ بزرگ جو نگاہ مار کے مریدوں کو جلا دیا کرتے تھے، آج ہمارے ایک نعرے نہیں انہیں جہاں تھے وہیں پہ ہی پہنچا دیا ہے. ہاں جی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. پہلے یہ قبروں سے باہر نکلتے تھے، پلوں پہ جا کے بم پکڑتے تھے، آج دوبارہ میں نے ان کو قبروں تک پہنچا دیا. اونٹ نہیں نکلنے لگے میرے ڈر دی وجہ نال انشاءاللہ بے فکر. وہ میں نے نہیں دیکھی تھی، میں نے کہا یہ تو کلپ انہوں نے سوشل میڈیا والی ٹیم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. ان کا جی آپ کلپ بھجوائیں. میں نے کہا جی یہ کلپ آپ کو پیرلل میں واٹس ایپ نمبر سے بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا آپ ہولڈ کریں. انہوں نے ہولڈ کر کے وہ کلپ دیکھا، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں. میں نے کہا نا، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے تھتے سامنے آئیں، ساری تھتیاں سامنے آ گئی ہیں جی. ہاں میں نے کہا چونکہ اب اس نے مجھے للکارا ہے کہ جرت ہے تو میڈیا پہ آ کے ہمارے لائیو سیشن کو جوائن کر کے جواب دے، تو میں تو تیار ہوں. اس دفعہ شیر نکلا ہے جی فیرون. ہاں کیونکہ اب موقع ہے کہ اب جو یہ سٹوک لگے گی نا تو یہ انشاءاللہ جنگ قادسیہ ثابت ہوگی. یہ جس طرح پرشین امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی نا، یہ انشاءاللہ صوفیت کی امپائر جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ اس نے مجھے بلایا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے موقع دیں اور میں آ کے 10 منٹ میں اپنا مقدمہ بیان کروں جو قاری خلیل صاحب نہیں کر سکے. اب مجھے بتائیں، میں جب آ کے یہ بتاؤں گا کہ تو کہہ رہا ہے کتاب چینج ہوگی، 2009 میں تو نے شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اب تیرا کیا بنے گا مفتی اور تیرا کیا بنے گا ڈیش ڈیش. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو تیرا کیا بنے گا کالیا. ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا، یہ بڑھ کے مار رہے تھے. میں کہا جی آؤ میں دکھاؤں گا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی دفاع کر کے گئے، اشرف تھانوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب بھی دفاع کر کے گئے. اگر وہ دفاع کر کے گئے تو ان کی بزرگی بھی فارغ ہوگی، ان کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگیں گے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں چلا تو ہم کہیں گے آندہ سے ان لوگوں کو فالو کرنا چھوڑو کہ اتنے جاہل تھے کہ چشتی رسول اللہ والی کتابوں کا یہ حوالے کوٹ کرتے رہے. لیکن ظاہر جنہوں نے حوالے کوٹ کیے وہ تو مانتے ہیں نا، بزرگی تو فارغ ہوئی ہے، پرانے بزرگوں کی بھی ان کی بھی. دفاع کا مطلب ہے کہ وہ اسے مانتے ہیں. تو یہ بچنا نہیں ہے اس نے، میں نے صرف ان کی عزت کی وجہ سے ابھی بریک لگائی ہوئی ہے، ادروائز میں نے ابھی تک انہیں لیگل نوٹس بھجوا دینا تھا. میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، میری تو فیس بھی کوئی نہیں لگنی. ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کرنی ہے، وکیل بھی مفت مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو پھیرے پڑ جانے ہیں. کراچی سے
ایک دو دفعہ اسلام آباد آ گیا نا اپنے پیسوں سے ٹکٹ کٹا کے تو لگ پتا جائے گا, ساری تنخواہ ادھر نکلے گی. لیکن میں نے کہا نہیں, ہم نے جو ہے نا صوفیت کو ختم کرنا ہے, کسی صوفی کا مستقبل نہیں ختم کرنا, صوفیت کو ہی مارنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اپنا مقدمہ سامنے رکھوں, اور لائیو پروگرام میں جو شرط ہے. اور ڈائریکٹ اس نے آ کے دھمکیاں لگائی ہیں کہ جی میں چپیڑے ماروں اور یہ کروں. میں نے تو اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی ہوئی ہے, ان کا نوحہ تو بنتا ہے. میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں. آپ نے بھی افطار کے وقت نا گھر کے بنے ہوئے چپس رکھنے ہیں, ہاں, اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے. یہ ویڈیو لگایا کریں بار بار, مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی صحیح جگہ نشانے پہ جا کے ہماری دعوت حق یہ پہنچی ہے الحمدللہ. تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. اب پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی, آپ کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے, تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو. تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جن کے یہ ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. اچھا, میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتی ہاتھ کے اوپر صرف نظر کیا جائے. مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں کہنا لے جاؤ تو دبو انہوں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور چوتھا حوالہ اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے, انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی, انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ان کا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے, اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے. ہاں, وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں. دیوبند اللہ بابا جی, بابا جی منوس آدمی, منوسوں کے ماننے والوں, منوسوں تمہارے بڑوں کے یہ عقیدے تھے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ یاد آ جاتے ہیں. انہوں نے مجھے, وہ جب میرا چینی جن کے اوپر کلپ دیکھا تو انہوں نے فون کیا اپنی وفات سے کچھ مہینے پہلے. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے بھی اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لیا الحمدللہ, میں بھی ان بزرگوں سے اب بیزار ہو چکا ہوں, اور آپ گواہ ہو جائیں اس بات کے اوپر الحمدللہ. ہاں دیکھیں, انہوں نے جو اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا, جو جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو گستاخی ہوئی تھی اس کے اوپر معافی مانگی, اور اس میں انہوں نے کئی اور باتیں کی, اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے, نبی علیہ السلام سے دعا تو نہیں کوئی کر سکتا, التجا تو نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے جملہ بولا ہے اپنی ویڈیو کے اندر. میں روزہ رسول کے اندر جب گیا تھا تو میں نے ایک ہی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کے حضور رکھی تھی. یہ جو جملہ غور سنیے گا, رسول سے دعا نہیں مانگتے اللہ سے, ورنہ لوگ یہ کہیں گے. ہمیں تو اس نعت کو بھی چینج کرایا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, نہیں, اے سبز گنبد والے تم ہم پہ کرم کرنا, جب وقت نظر آئے تو دیدار. منظور دعا تو اللہ کرتا ہے, دعا تو سوائے اللہ کی کوئی سنتا ہی نہیں. اجیب الدعوت الداعی اذا دعان ادعونی استجب لکم, تو دعا تو اللہ سے مانگی جاتی. تو اللہ کا شکر ہے. میں تو کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں بابوں کی گستاخی کر رہے ہیں, اور تم تو کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں, بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دسو وڈا گستاخ کون ہے؟ لو سامو کہتے ہیں جی ثابت کرے نہ, ثابت کر دیے. آجا آجا اے لے جا ہوں, اوہ لس گیا جے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہ سوئے تھوں ہے اور ڈر گیا ہی ہے. بابا جی, بابا جی, ہاں اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں, IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی؟ بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی؟ تو تھوڑے بابے کدھر, بابے تے شاہی کوئی نہیں. نواں جملہ ہے ہمارا. ہم ایک نو مولود بچہ اس کے سامنے پیش کریں گے, وہ نگاہ مار کے بغیر بلیڈ مارے اس کا
खतना करके बताया, और अगर वो बुजुर्ग खतना ना कर सका केड़ा केड़ा बुजुर्ग तैयार है अपनी बुजुर्गी दिखाने वास्ते? पुराने भी सारे नस जान के जे ओए पै गया जे, ओए साडे बाबियां नू पै गया जे, ओए पै गया जे तुहाडे पिओवां पीरां नू सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे, असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे पिओ ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे पिओवां नू पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। ये होता था। आज बुजुर्गों की मीम्स बन रही हैं। हाँ, तो हम उस वक्त भी अपने साथियों से कहते थे कि वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरों में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। हाँ, इंशाअल्लाह। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। आज देख लें, हर जगह इंजीनियर हो रही है। वो दुनिया का कोई मौलवी नहीं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, कोई दीनी प्लेटफॉर्म नहीं जो मेरे बगैर बात करे। बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी साथ तस्वीर लगा के वैसे ही जिक्र शुरू कर देते हैं व्यूज लेने के लिए। आप मुझे रियल टाइम, यहां अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोग बैठे हैं, रियल टाइम बताएं कितने लोग हैं आप में से जिन्हें मेरा तारुफ इनिशियली नेगेटिव हुआ था कि जी ये बड़ा गुमराह बंदा आया जी, देख लो जी। तो अल्लाह का शुक्र है, सच्चाई की ये ताकत है।